حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی معروف شخصیت ہیں. دنیا کا بچہ جو مسلمان ہے وہ آپ کے بارے میں جانتا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبردست صحبت یافتہ تھے، صحابی رسول ہیں اور خلیفہ ثالث ہیں. پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق، دوسرے حضرت عمر فاروق اور تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں جہاں کہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے فضائل ذکر کیے گئے ہیں، عثمان غنی ضرور اس میں شامل ہوں گے. اور جو فضیلتیں اللہ نے اور اس کے رسول نے صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرمائیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں ضرور حصہ دار ہوں گے. باقی آپ کے مستقل علیحدہ فضائل بھی ذکر کیے گئے، انشاءاللہ ہم دونوں آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 16 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. والسابقون سبقت لے جانے والے، پہلے والے، اولون جو پہلے اسلام لائے بنیادی طور پر، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اخلاص کے ساتھ پیروی کی. تو اولون سابقون مہاجرین بھی تھے اور انصار بھی تھے. مہاجر وہ تھے جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، اور انصار مدینے میں جو صحابہ تھے وہ انصار کہلاتے ہیں. ایک یہ، اور پھر جو ان کے پیروکار ہوئے، ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ. یہ فتح مکہ کے بعد جتنے لوگ پھر اسلام لاتے رہے، صحابہ کرام جو اکابر صحابہ تھے ان کے اتباع میں آگے چلتے رہے، ان سب کا ذکر ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہیں. وَأَعَدَّ لَهُمْ اور تیار کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جناتن ایسے باغات کو، تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت عظیم بہت بڑی کامیابی ہے. اب چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون اولون میں سے ہیں، لہٰذا اور یہ جو ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ جن کی صحابیت ثابت ہے وہ قطعی جنتی ہیں، اس کے ان کے لیے یہ آیت کریمہ، کیونکہ بالاتفاق یہ وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں آیت نازل فرمائی، اور اس کو کوئی بھی انکار نہیں کرتا کہ یہ صحابہ کے علاوہ کسی کے لیے ہے. تو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار خود بخود جب ہم صحابہ کہتے ہیں تو ہر جو اہل بیت میں شامل ہے وہ شرف صحابیت سے بھی مشرف ہیں، بلکہ ان کو ایک اور شرف حاصل ہے کہ وہ جزء نبی ہیں. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. تو ان سب کے لیے یہ انعام موجود ہے کہ جو حالت صحابیت میں دنیا سے گیا وہ ضرور جنت میں جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں ہیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عشرہ مبشرہ، جو معروف آپ نے لفظ سنا ہوگا، عشرہ مانے 10 اور مبشرہ کا مطلب جن کو نام لے کر، ایک ساتھ نام لے کر جنت کی بشارت دے دی گئی. تو یہ 10 صحابہ تھے جن کو سرکار نے ایک ہی نشست میں نام لے کر فرمایا کہ فلاں بھی جنتی ہے، فلاں جنتی ہے، فلاں جنتی ہے، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہے. اور اچھی طرح یاد رکھیں، یہ ہمارے ینگ جنریشن کے لیے میں خاص طور پہ گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ازل سے جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم اس کی صفات ذاتیہ میں سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بھی پیدا بھی نہیں کیا، لیکن اس کا کمال قدرت یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس کی مخلوق پیدا ہوگی تو کیا کیا کرے گی. یہ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے. ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علوم کثیرہ عطا فرمائے، جنہیں بطریق معجزہ آپ نے صحابہ کے سامنے ظاہر بھی فرمایا. جیسے کئی روایات ہیں، جیسے عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، ظہر تک بیان فرماتے رہے، پھر نماز پڑھی، پھر عصر تک بیان فرمایا، عصر پڑھی، مغرب تک بیان فرمایا. اور وہ کہتے ہیں کہ سرکار نے مخلوق کی پیدائش سے لے کر اور قیامت تک جو ہوا اور جو ہونے والا تھا ایک نشست میں سب بیان کر دیا. ما کانا وما ہوا کائنن، ما کانا جو ہوا، وما ہوا کائنن اور جو ہونے والا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بیان فرما دیا. اعلمنا احفظنا، ہمیں زیادہ علم والا وہ تھا جس نے زیادہ باتیں یاد رکھیں. اس لیے میں اپنی ینگ جنریشن کے لیے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ اپنے علم سے جانتا تھا کیا کیا ہونے والا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو اللہ کے حکم سے بیان بھی کر دیا کیا کیا ہونے والا ہے. اب اس کے بعد یہ یاد رکھیں کہ نہ اللہ غافل نہ رسول غافل. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ رسول کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ آگے کیا ہوگا. اس کے باوجود جب کسی کے لیے جنت کی بشارت ہے، اس کے باوجود جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی، تو خدا را صحابہ کرام کا ادب اور احترام کرنا ہم پر فرض عین ہے.
ان کا احترام کریں، اور خصوصاً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آپ ایمان لائے، چونکہ بہت مالدار صحابی تھے، تو آپ نے بکثرت مال خرچ کیا ہے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، ترویج کے لیے، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا ایک لقب ذو النورین ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو لقب ارشاد فرمایا تھا کیونکہ آپ کی دو صاحبزادیاں لگاتار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد مبارکہ میں آئی تھیں، تو آپ سرکار نے گویا کہ اپنی ایک صاحبزادی کو نور قرار دیا، دوسری کو نور قرار دیا، اس کا تثنیہ بنا لیں تو نورون بنتا ہے، اور اس کو حالت جری میں لائیں تو نورین، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین کہلاتے ہیں، دو نور والے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت بڑی سعادت سے نوازا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ رہے، اور غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں آپ شریک ہیں۔ اس کا ایک وجہ تھی، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بدری صحابہ میں شمار فرمایا ہے، اور جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے، جس میں صلح حدیبیہ وقوع پذیر ہوئی تھی، اور آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے بھیجا، کیونکہ کفار نے راستہ روک لیا تھا کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا مقام تھا، ایک بڑا مرتبہ تھا، اور کفار ان کا اس وقت بھی ادب اور احترام کرتے تھے۔ سرکار نے آپ کو بھیجا کہ آپ ان سے مذاکرات کریں۔ جب وہ گئے تو پوچھا ان لوگوں نے کہ آپ آ گئے ہیں تو آپ طواف کر لیں، آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ عمرہ کر لیں اور ان سب کو رہنے دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، جب تک میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہیں کرتے میں بھی عمرہ نہیں کروں گا۔ اور پھر یہ خبر مشہور ہو گئی، کسی نے افواہ چھوڑ دی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا ہے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک درخت کے نیچے بیعت لی، جنگ کرنے کے سلسلے میں، وفاداری کے سلسلے میں، ڈٹے رہنے کے سلسلے میں، قائم رہنے، ثابت قدم رہنے کے سلسلے میں، جس کو بیعت رضوان سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو یہ سعادت بخشی کہ آپ نے فرمایا یہ میرا ایک ہاتھ عثمان کی طرف سے ہے۔ تو یہ آپ اندازہ کریں کہ کس قدر آپ قریبی صحابی تھے اور جلیل القدر صحابی تھے۔ اس کے علاوہ چونکہ مال آپ کے پاس بہت زیادہ تھا اور آپ بکثرت مال دیا کرتے تھے، لہٰذا ایک مرتبہ جب غزوہ کے لیے مال کی ضرورت ہوئی تو آپ اتنے سکے لے کر آئے، وہ دراہم تھے یا دنانیر تھے، ایک روایت میں دنانیر بھی ہیں، تو انہوں نے وہ لا کے بہت سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھیر کر دیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کھل گیا، خوش ہو گئے سرکار۔ یہ مال کی وجہ سے نہیں، اس وجہ سے کہ میرے ایک صحابی نے دین کے لیے کتنا مال دیا، اور آپ اس کو لے کے اپنے ہاتھوں سے اس طرح دیکھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ آج کے بعد عثمان کو اس کی کوئی خطا نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اس کی تشریح یہ علماء نے بیان فرمائی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد ویسے تو صحابی ویسے ہی محفوظ تصور کیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو اس کی کوئی خطا نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اس کا مفہوم یہ بیان کیا گیا، ایک تعویل اور تعلیل اس کی یہ تعویل بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ آئندہ آپ کو گناہ کے قریب جانے ہی نہیں دے گا، نفس و شیطان کسی بھی طریقے سے آپ پر غالب نہیں آ سکتے، جب غالب نہیں آئیں گے تو خطا نہیں ہوگی، اور خطا نہیں ہوگی تو پھر نقصان خطا سے پیدا ہونے کا امکان بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ اس قدر آپ کا مقام و مرتبہ ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے علاوہ بھی، جیسے کوئی باغ خریدنا ہے، کوئی کنواں خریدنا ہے، آپ نے اپنا پیسہ فوراً دے دیا اس میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ صحبت میں قائم رہے ہیں، ہمیشہ سرکار کے ساتھ ساتھ رہے ہیں، اور آپ نے تبلیغ دین کے سلسلے میں بھی بہت بڑا کردار ادا کیا۔ کئی لوگ آپ کے مال کی مدد سے غلامی سے باہر ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو شرف اسلام سے، بیعت اسلام سے نوازا ہے۔ لہٰذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرنا، محبت کرنا، عقیدت رکھنا، ذکر کرنا، آپ کے لیے محافل کا انعقاد کرنا، اور آپ کے فضائل و مناقب بیان کر کے، اور اس محفل میں جو کچھ آپ نے اچھے اعمال کیے اس کا ثواب آپ کو ایصال کرنا، یہ باعث بلندی درجات ہوگا۔ اور پھر آپ کا ایک وصف جو بہت ہی زیادہ معروف ہے، وہ شرم و حیا کا وصف ہے۔ آپ بہت ہی زیادہ حیا والے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الحیاء شعبۃ من الایمان،
کہ حیا ایمان کا ہی ایک جزو ہے، ایک شعبہ ہے، ایک حصہ ہے، تو اس لیے حضرت عثمان غنی سے پیار رکھیں،